نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک کے علاوہ سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ ایک جماعت کون ہے؟ فرمایا، وہ راستہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ امت میں بہت سارے فرقے آئے اور آئندہ زمانے میں اور بھی آئیں گے، لیکن ہم اس ویڈیو میں اس یوٹیوب چینل پر ان فرقوں کو ایکسپلور کرنے والے ہیں، ان فرقوں کو بتانے والے ہیں جن کا فروغ ہندوستان میں بہت زیادہ ہوا۔ انہی فرقوں میں سے ایک قادیانی ہے جس کا فروغ ہندوستان میں بہت زیادہ ہوا، بہت سارے لوگ موجود ہیں ہندوستان میں۔ آج ہم ان کے بانی اور اس کے عقائد و نظریات کو جانیں گے، وہ بھی تفصیلاً مستند کتابوں کی روشنی میں۔ فرقہ قادیانی، یہ فرقہ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب ہے۔ یہ اپنے آپ کو احمدیہ کہتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1839 عیسوی یا 1840 عیسوی میں پیدا ہوا اور 26 مئی 1908 عیسوی مطابق 25 ربیع الاخر 1326 ہجری کو لاہور میں انتقال کیا۔ مولوی گل علی شاہ سے علوم مروجہ حاصل کیا اور اپنے والد کے ساتھ انگریزی عدالتوں میں اپنے اجداد کے بعض دیہات کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مقدمات میں مشغول رہا۔ غدر 1857 عیسوی کے وقت اس کی عمر 17 سال تھی۔ 1866 عیسوی میں سیالکوٹ کے گورنر کے دفتر میں بحیثیت کلرک اس کا تقرر ہوا اور تقریباً 23 سال تک اس ملازمت پر برقرار رہا۔ پھر تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا اور سب سے پہلے اپنی کتاب میں مسیحیوں کا رد کیا۔ اس طرح اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور بڑی شہرت حاصل کی۔ پھر 1298 ہجری 1880 عیسوی میں اس نے اپنے متبعین کی ایک جماعت بنا لی۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ 14ویں صدی کا مجدد ہے، اس پر اللہ کی جانب سے الہام ہوتے ہیں۔ پھر 1305 ہجری 1887 عیسوی میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر 1318 ہجری 1901 عیسوی میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ کرشنا ہے اور بہت سی ایسی پیشن گوئیاں کی جن کا کسب ظاہر ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی عزتوں پر حملہ کیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، تو علماء اسلام نے اس کی تکفیر کی اور لوگوں کو اس کے فتنے سے آگاہ کیا۔ ہم اس کے چند کفریہ عقائد بتاتے ہیں تاکہ اس کی انتہائی جسارت اور کھلم کھلا کفر پر اس کی جرأت لوگوں پر آشکار ہو جائے۔ اس کے چند عقائد میں سے ایک عقائد یہ ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ قرآن کی وہ آیات جو نبی کے حق میں نازل ہوئی تھی ان کو اپنی ذات پر چسپاں کیا اور دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اقوال سے میری ذات مراد ہے۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس آیت میں جو احمد کا ذکر ہے اس سے وہ اپنی ذات مراد لیتا ہے۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت کا مصداق بھی وہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ تیسرا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرماتا ہے انت منی بمنزلت اولادی انت منی وانا منک، یعنی تو میری اولاد کے مرتبے میں ہے، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام اور وحی کی غلطی ظاہر ہو گئی، معاذ اللہ۔ پانچویں، 400 نبیوں نے ایک بادشاہ کے متعلق خبر دی کہ اسے فتح حاصل ہوگی، لیکن ان کا کذب ظاہر ہو گیا اور وہ بادشاہ شکست خوردہ ہو کر اسی جنگ میں مارا گیا۔ اور اس کے عقائد میں سے یہ بھی ہیں
کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن بھدی گالیوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے کلام میں سختی کا راستہ اپنایا گیا ہے۔ اس کے عقائد یہ بھی ہیں کہ اس کی کتاب براہین احمدیہ اللہ کی کتاب ہے۔ کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اولو العزم رسول تھے، لیکن اس نے ان کے کامل ہدایت یافتہ ہونے کا انکار کیا ہے، چہ جائے کہ وہ دونوں ہدایت دینے والے ہوں۔ نوواں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اے بشارت یافتہ نصرانیوں، یہ نہ کہو کہ ہمارا رب مسیح ہے، تم غور تو کرو کہ آج تمہارے درمیان مسیح سے افضل کون ہے۔ وہ بار بار مسیح عیسیٰ علیہ السلام پر فوقیت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اور اس کے عقائد میں سے یہ بھی ہیں، وہ کہتا ہے یہود عیسیٰ اور ان کی پیشن گوئیوں سے متعلق ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں حیران ہیں، بغیر اس کے یہ کہتے ہیں کہ ضرور عیسیٰ نبی ہے، کیونکہ قرآن نے ان کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں۔ اپنے کلام میں یہودیوں کے اعتراضات کو درست بتایا ہے، اور خود اس نے قرآن پر بھی اعتراض کیا ہے کہ وہ ایسے امر کی تعلیم دیتا ہے جس سے اس کی نبوت کے بطلان پر مختلف دلیلیں قائم ہوتی ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے کفری عقائد ہیں اس کے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس معظم متقی رسول کی شان میں قبیح گستاخیاں کی اور بدزبانیاں کی ہیں، اسی لیے علماء نے اس کے کفر اور عذاب کو صراحت سے بیان کیا ہے اور فرمایا کہ جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے۔ جیسا کہ ائمہ کرام نے ہر اس شخص کا حکم بیان کیا ہے جو ضروریات دین میں سے کسی بھی عقیدے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور یہ شخص تو بہت ساری تکذیبات کا جامع اور ضروریات دین کا منکر ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ شیخ حامد رضا خان ابن علامہ احمد رضا خان بریلوی نے اس کے رد میں الصارم الربانی علی اسراف القادیانی تصنیف کی ہے، اور علامہ احمد رضا خان قادری بریلوی نے السوء والعقاب علی المسیح الکذاب اور الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، اور خاص کر اس کی تردید میں ایک مجلہ بنام قہر الدیان علی مرتدی بقادیان جاری کیا ہے، اور المعتمد المستند میں اس کا حکم بھی لکھا ہے، جس پر علماء حرمین شریفین نے مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ ان کی تصدیقات حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین کے نام سے بارہا چھپ کر شائع ہو چکی ہے، اور ان کے تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ نے بھی اس فتنہ عظیم کے سد باب کے لیے انتہا کوشش کی ہے، یہاں تک کہ انہی کوششوں کی بدولت حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فرقہ قادیانیہ برطانوی حکومت کا بغل بچہ ہے، اسی لیے قادیانی نے حکم جہاد کو باطل قرار دیا ہے اور نصرانی حکومت کی محبت کا صریح اعتراف کیا ہے۔ نصرانی حکومت کی مدد اور اس کو قوت پہنچانے میں قادیانی اور اس کے متبعین کی بڑی خدمات ہیں۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جس کا نام ہے حدوث الفتن و جہاد و اعیان السنن۔